آل حسین منی و انا من الحسین، یہ وہ حدیث ہے جس کا آج تک کوئی مطلب نہیں بتا سکتا، جرت نہیں تشریح کرے۔ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، میرا نبی کہہ رہا ہے کوئی مائی کا آل فاضل نہیں پیدا ہوا جو اس حدیث کی تشریح کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ آوازیں آسمانوں کی طرف، اگر کوئی آسمان ہے، یہ پھر میں نے سمجھاواں گا، آسمانوں کی طرف تو نہیں جا سکتی، راستے میں خلا ہے۔ میرے مدینے کے راستے میں خلا نہیں ہے، بغداد کے راستے میں خلا نہیں ہے، لاہور کے راستے میں خلا نہیں ہے۔ ہندوستان جاؤ نہ جاؤ، پاسپورٹ ملے نہ ملے، تو شاہ اجمیر کو پکار کے تو دیکھ شاہ اجمیر کو پکار کے، امام ربانی مجدد الثانی سرندی کو تو بلا کے تو دیکھ۔ اللہ کے ولی ہر وقت مدد کو تیار کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا ہے ہی انسانوں کی، مذہب بھی انسانوں کے بنائے ہوئے، یہ دنیا انسانوں کی دنیا ہے، یہاں انسان انسان کے کام آتا ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں؟ مولویوں نے کہا جی مولوی جی اللہ کو کچھ لایا دے، وہ کہنے نہیں سیدھا نہیں دینا، دسو سیدھا یہ وسیلے نال دینا ہے۔ میں کہا کنوں وسیلہ بنانا ہے؟ کسی بھگیاڑ میں، پھیڑیے کو، کسی درندے کو، پھیڑیا وسیلہ بنائے گا؟ اللہ وسیلہ بنائے گا تو انسان کو بنائے گا۔ انسان تو انسان کا محتاج ہے، اللہ بھی وسیلے کے لیے۔ میں اگلا لفظ نہیں کہہ سکتا، اگلا لفظ نہیں کہہ، اللہ بھی وسیلہ بنانے میں مجبور ہے کہ وہ انسان ہی کو وسیلہ بنائے گا۔ کہنے نہیں کس اللہ نے ممکن ہے تیرا وسیلہ گنج بخش علی اجمیری کو بنایا ہو، سید اجمیر کو بنایا ہو، شاہ بغداد کو بنایا ہو، خواجہ نے چورہ شریف کو بنایا ہو، تجھے کیا پتا جانے وسیلے کہاں بنا رہا ہے؟ یہ وسیلے بن کہاں رہے ہیں؟ اللہ وسیلے سے دیتا ہے، تو تجھے میں وسیلے بتا رہا ہوں، وسیلے اس کے ولی ہیں، نبی تو آنا نہیں، اب دے گا تو انہی کے حوالے سے دے گا۔ میرا پارٹیاں دو ہیں، ایک مدینہ پارٹی ہے، ایک مکہ پارٹی ہے۔ مدینہ پارٹی ہوئے نیند تو نہیں آگئی زیادہ، آگئی تو بشک سمجھو کھلی چھٹی، نعرے مارے، میں نے کہتے مارے نہیں۔ مدینے کی جس کو لفظ مدینہ سن کر خوش ہو، جس نے دکان کے نیچے لگا مدنی ٹریڈنگ سینٹر، آگے جا کر لگا مدنی ہال، مدنی ہوٹل، یہ سارے مدینے والے ہیں، سارے۔ آگے ہوگا مکہ ٹائر شاپ، وہ مکے والا جی، کوئی گل سمجھانا آج ہیں کہ نہیں؟ مکی ہیں کہ نہیں؟ مدنی ہیں کہ نہیں؟ بات سنو، میرے نبی پاک نے فرمایا کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے، زندگی قید خانہ ہے، اس قید سے نکلیں گے روح آزاد ہوگی۔ آزاد روح کہاں جائے گی؟ ہندو کہتا ہے کائنات کی سیر کو چلی جائے گی، میرے آقا کا نواسہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ مسلمان کی روح نکلے گی تو مدینے جائے گی، نہ ٹکٹ نہ ویزا۔ کیڑا مزہ ہے محسلال مولوی محسل ڈرانا تو بغیر ٹکٹوں مدینے جانا ہے، میرے آقا کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میرے آقا سے عرض کرنی ہے، آقا نے تیری عرض سننی ہے، کوئی پابندی حائل نہیں، تو منٹوں میں وہ روح آزاد ہوئی سیدھی مدینے گئی۔ میرے آقا سے دس بتا یا رسول اللہ غلام قبر میں جا رہا ہے، تشریف لانا ہے۔ کوئی بندہ بلائے بغیر نہیں آتا۔ بھائی صاحب کہہ رہے تھے کارڈ تقسیم کیے، جب تک بلاتے نہ کوئی آتا ہی نہیں، دنیا بلانے پہ ہی آتی ہے، جسے بلایا جاتا ہے وہی آتا ہے۔ صحیح بات ہے، جسے کسی نے نہ بلایا ہو وہ نہیں آتا۔ میں بھی اسی لیے آیا کہ مجھے بلایا گیا تھا۔ میرا آقا ہر قبر میں نہیں آئے گا، انہی قبروں میں آئے گا جن قبروں میں میرے آقا کو بلایا جائے گا۔ صرف جس نے ساری زندگی میرے نبی پاک سے بغض رکھا،
ساری زندگی توحید کے نام پر میرے آقا کی توہین کی. جس شخص نے مدینے میں میرے آقا کے روضے پہ جانے کو ہی پسند نہیں کیا تو مر کے بھی اس کی روح مدینے تو نہیں جائے گی, مکے جائے گی نا. تو کی لے کے آئے گی وٹے. مجھے پوچھتا بھائی صاحب یہ کیا ہے, مدینہ کیا ہے, مکہ. میں کہو مکے میں کیا ہے, 2 پتھر ہیں. ایک پتھر کو تم بوسہ دیتے ہو, دوسرے پتھر کے سامنے سجدے کرتے ہو, پھر کہتے ہو ہم مسلمان بھی ہیں. دیکھیں مقام ابراہیم کے سامنے ہر حاجی 2 نفل پڑھتا ہے, اس یقین سے پڑھتا ہے کہ یہاں ثواب زیادہ ہوگا. اگر اس حاجی میں ٹھیک کہہ رہے ہیں تو پتھر کی وجہ سے ثواب زیادہ ہو گیا نا. کس کی وجہ سے اور کیڑی وجہ سے؟ اللہ تھوڑا بیٹھے. پتھر کی وجہ سے ثواب بڑھ گیا. وہ حاجی تو پچھلی توحید بھی روڑ کے آ گیا, ہر شہر روڑ کے آ گیا 2 نفل پڑھ کر, اس خیال سے کہ مقام ابراہیم پہ زیادہ ثواب ہوگا. کس وجہ سے؟ ایک پتھر لگا ہوا ہے اس پہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس. اگر پتھر کی وجہ سے ثواب بڑھ سکتا ہے پیچھے رائی کی گیا. پتھر کو نفع بخش سمجھ لو تو توحید کی طرح ہے. وہ حجر اسود ہے, کہتے ہیں جی نبی پاک نے بوسہ دیا. نبی پاک کا بوسہ دینا اور بات تھی, بعد میں نہیں دیا, ایک بار دیا. بعد میں جب بھی حضور نے عمرے کیے, حج کیا, دور سے اشارہ کیا, پہلی مرتبہ میرے آقا نے بوسہ دیا. کہ جی سرکار نے بوسہ دیا. میں نے کہا کوئی پتھر میرے آقا کے بوسے کی وجہ سے میرے آقا سے زیادہ شان والا تو نہیں ہو سکتا. پتھروں کی شان میرے آقا کے مقابلے میں کیا ہے؟ چاہیے تو تھا پتھر نکل کے میرے آقا کے قدموں میں آتا. میرے آقا نے بوسہ دیا. ملا نقادے کو عمر فاروق کہہ رہا ہے میں جانتا ہوں تو پتھر ہے, تجھے اس لیے بوسہ دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے بوسہ دیا تھا. میں کہا ملا رک جاؤ, اللہ کے رسول نے بوسہ کیوں دیا تھا؟ رک جا, اللہ کا رسول پتھر چومے پیچھے رہ کیا گیا؟ میری بات ہے غور سے سنو. میرے آقا نے اپنے والد کو نہیں دیکھا. وہ میرے دنیا آقا کے دنیا میں آنے سے پہلے دنیا سے چلے گئے تھے. آ گئی آندھی ہوئی. میرے آقا کے والد کو میرے آقا نے نہیں دیکھا. 5 سال کے تھے کہ والدہ بھی چھوڑ گئی. میرے آقا نے طواف کیا. دیکھیں خدا کے حکم سے طواف چھوڑے. میرے آقا نے اسلام آنے کے بعد 1 حج کیا. اسلام آنے سے پہلے 14 حج کیے ہوئے تھے. 14 حج پہلے کیے ہوئے تھے مکے میں رہ کر. میرے آقا کو خدا کا حکم تو نہیں تھا کہ طواف کر. میرے آقا نے طواف اس لیے کیا کہ ان کے بابے نے طواف کیا تھا, ان کے دادے نے طواف کیا تھا, ان کے نانا نے طواف. یہ طواف میرے آقا کے آباء و اجداد کی تہذیب تھی. بھائی صاحب حضور نے ماں نہیں دیکھی, باپ نہیں دیکھا. عربوں کی تہذیب تھی, وہ حجر اسود کو بوسہ دیتے تھے. حضور کے آباء و اجداد کی تہذیب میں حجر اسود کو بوسہ دیا جاتا ہوگا. میرے آقا نے بوسہ دیا. مولوی نے کہا جی حضور بوسہ دے گیا. میں کہا نہیں, میرے آقا نے حجر اسود کو اس لیے بوسہ دیا کہ ان کی باپ دنیا میں نہیں, باپ دنیا میں نہیں. میرے آقا نے سوچا ہوگا کہ یہاں تو میری ماں نے بوسہ دیا ہوگا, یہاں تو میرے باپ نے. میرا آقا کسی ہنڈوں کی تلاش میں تھا. یہ پتھروں کی کہانی نہیں, یہ محبت کی کہانی ہے جسے لفظ بیان نہیں کیا جا سکتا. یہ محبتوں کی کہانی ہے. یہاں ہونٹ لگے ہوگے سجدہ آمنا کہ میرا آقا کوئی ہونٹوں کی لذت تلاش کر رہا تھا. یہ پتھروں کی کہانی نہیں ہے, یہ محبتوں کی کہانی ہے. دوستو میں نے اس سے پوچھا کہ خوابے میں کیا ہے, وہ جواب نہیں دے سکتا. اور میں کیا لے 2 پتھر. میں کیا ہوں میرے کو پوچھ مدینے میں کیا ہے, تو بتا نہیں سکتا کعبے میں کیا ہے. مجھ سے پوچھ مدینے میں کیا ہے. مدینے میں خدا کا رسول ہے. جس جگہ میرا رسول پاک دفن ہے, عرش الہی سے نیچے پوری کائنات میں اس سے بڑی بزرگ جگہ ہے ہی کوئی نہیں درجے والی. اس سے بڑا درجہ کسی جگہ کا.
میں سوچتا تھا اللہ نے دوزخ بنا کے کی کرنا ہے، پر ایک دن خیال ہے کہ سعودیہ والے، دبئی والے، کویت والے سارے ظالم حضور نال بڑے بغض رکھتے ہیں۔ کافروں نے تو دوزخ جان کی لوڑ ہی نہیں، پڑے ہی سڑ جاتے ہیں۔ ہندوؤں کو جلا دیا جاتا ہے، سکھوں کو جلا دیا جاتا ہے، بدھوں کو جلا دیا جاتا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے دوزخ بھی بنانی پڑی؟ صحیح فرما رہے ہیں۔ جو نبی پاک سے محبت نہیں کرتا، نبی پاک کے روضے پہ جانا پسند نہیں کرتا، اس کا میرے نبی پاک سے رشتہ ہی کیا ہے؟ آپ کہیں گے پیر جی نبی پاک پہ روضہ پہ جانے کی شرعی دلیل دیں، میں آپ کو شرعی دلیل دینے لگا ہوں۔ جی جی ارشاد، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ میرے آقا کا کسی وجہ سے جنازہ نہ ہو سکا، میں نے کئی جلسوں میں بتایا ہوا ہے۔ میرے آقا کو بغیر جنازے کے آل بیت نے دفن کر دیا، حضور کی کفن دفن آل بیت نے کیا۔ کیوں کیا ہے دسیں گا تو پھر پریشان ہو جاؤ گے۔ آل بیت نے میرے آقا کو دفن کیا، غسل دیا، دفن کر دیا۔ جب حجرے کا بی بی عائشہ کے حجرے کا دروازہ کھلا تو حضور دفن ہو چکے تھے، قبر بن چکی تھی۔ اگر صحابہ چاہتے تو غیبانہ نماز جنازہ پڑھ لیتے، انہیں بڑا رنج تھا کہ وہ سرکار کا جنازہ نہ پڑھ سکے، بڑا دکھ تھا سرکار کا جنازہ نہ پڑھ سکے، تو وہ چاہتے تھے میرے آقا کا غیبانہ جنازہ پڑھتے، مگر صحابہ نے غیبانہ جنازہ نہیں پڑھا۔ آج پڑھنے والا صحابیوں کے راستے پہ نہیں ہے، خواہ وہ سپاہی صحابہ کا ہی کیوں نہ ہو۔ واہ 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 مرشد جی۔ صحابہ نے جب دیکھا تو وہ 5-5 4-4 کی ٹولیوں میں قبر عطا پر گئے، درود شریف پڑھتے ہوئے گئے، درود شریف پڑھتے ہوئے باہر آ گئے۔ پوچھتے نہیں مدینہ شریف کی پڑھنا ہے، وہی پڑھنا ہے جو صحابہ پڑھا۔ مدینے میں رہنے والا ایک ایک صحابی، حضرت علی نے حاضری دی، عثمان غنی نے حاضری دی، عمر فاروق نے حاضری دی، ابو بکر صدیق نے حاضری دی، حضرت طلحہ نے حاضری دی، عبد الرحمن بن عوف نے حاضری دی۔ ہر صحابی نے حضور کے قبر اطہر پہ گئے ہوئے اور دعا کی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مدینے کے کسی صحابی نے نہیں کہا کہ قبروں پہ نہیں جانا، بڑے شوق سے گئے، سرکار کے روضے پہ درود پڑھا کے ایک ایک صحابی آتا رہا۔ اجماع صحابہ ہے، میرے نبی پاک کی شریعت میں جو سب سے بڑا درجہ حضور کے بعد ہے وہ اجماع صحابہ ہے۔ اجماع صحابہ یہ ہے کہ حضور کے روضہ اطہر پہ جانا ہے، اور اجماع صحابہ یہ ہے کہ وہاں پر درود پڑھنا ہے۔ صحابہ نے خود میرے آقا کے روضے پہ حاضری دی، یہ حاضری صحابہ نے دی ہے، سپاہ صحابہ سے کام نہیں۔ عقیدہ رکھو صحابہ والا، واہ واہ، حاضری دو میرے آقا کے در اقدس میں، پتہ لگے گا یہ واقعی یہ صحابہ کی ٹیم ہے۔ سبحان اللہ قربان جاوا میں، حاضری دو۔ تو بھائی میرے نبی کریم کے صدقے سے بس حاجی صاحب ختم کرنے کا، لوگوں نے نیند آئی بھی سوچے کام کریں گے۔ ایک مدنی پارٹی، ایک مکی پارٹی۔ مدینے والا تو گیا جا کے رسول پاک کو دعوت دیا، مکے والا کیا کرے گا؟ کوئی پتھر اٹھا لائے گا تو کوئی کی چک سکتا ہے کعبے چ، کوئی کالا بٹا چک لیا، بارو چک لیا۔ جو لوگ زندگی میں مدینے نہیں جاتے، میرا آقا بڑی غیرت والا ہے، ان کی قبروں میں کبھی نہیں آئے گا۔ بڑی غیرت والا رسول ہے، ان کی قبروں میں کبھی نہیں آئے گا۔ بڑی بات ہے، صحیح بات۔ ان کے لیے وہ دوسری چیز بن رہی ہے۔ میں نے کہا ابھی تک نہ جنت بنی نہ دوزخ بنی، مگر کچھ جنتیں ضرور بنی ہیں، اور جو جنتیں پہلے بنی ہیں وہ زمین